بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ ساتھ آپ کا ہوسٹ محبوب بٹ سڈنی سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور چند باتوں پہ گفتگو کرنی ہے، چند اطلاعیں آپ کو دینی ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم جناب عمران خان نے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس جس میں بجٹ منظور ہوا ہے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چند باتیں کہیں۔ ناظرین وہ باتیں بہت غور سے سننے کی تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مائنس کا ذکر کیا، -1 کا۔ تو جہاں تک میری اپنی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پہ کچھ لوگوں نے شادیانے بجائے، اپوزیشن سمیت، اور گورنمنٹ کے اندر چند لوگ تھے اور کچھ اس پہ ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے اس ناراضگی کا اظہار عمران خان سے بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں -1 کی بات کرتے ہیں، آپ مائنس نہیں ہو سکتے۔ اور ناظرین آپ پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کی وجہ سے عمران خان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت بڑی جرات کا اظہار کیا جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ یہ بات نہیں کی گئی۔ وہ یہ تھی کہ ان کا کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں براہ راست بھارت شریک ہے اور اس کے تانے بانے افغانستان کے ذریعے بھارت سے جا کے ملتے ہیں۔ تیسری اہم بات تھی بجٹ کا پاس ہونا، جو کہ شدید توڑ پھوڑ کے باوجود، توڑ پھوڑ کی کوششوں کے باوجود جو کہ ناکام ہوئی، بجٹ بھی پاس ہو گیا الحمدللہ۔ اور ناظرین عمران خان نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں ان لوگوں کو کیسے معاف کروں جن کے ہاتھوں پہ عوام کا خون ہے یا جن کی جیبوں میں عوام کا پیسہ ہے۔ گو کہ عمران خان کو چند پاورفل کارٹلز کی طرف سے مشورے دیے، کارٹل سے مراد جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ آپ شوگر رپورٹ دبا دیں، آپ یہ PIA رپورٹ دبا دیں، حادثے کی رپورٹ دبا دیں، اور چند ایک مشورے اس طرح کے دیے گئے۔ لیکن اب یہاں سے میں اپنا تجزیہ شروع کرتا ہوں۔ گزشتہ 70 سالوں میں کتنی رپورٹیں دبائی گئیں؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ دبا دی گئی اور سکوت ڈھاکہ سمیت کئی رپورٹیں جو ہیں وہ دبا دی گئیں۔ ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا عوام کو کوئی ریلیف ملا؟ بالکل نہیں۔ عوام تو اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں میں ان چیزوں کو دبا دوں تو میں یہ کبھی نہیں کروں گا، ان سے کمپرومائز کبھی نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کمپرومائز تو عمران خان کی پوری زندگی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کو کمپرومائز کہے، نہ اس کی سرشت میں شامل ہے وہ چیز، نہ اس کی فطرت میں شامل ہے وہ چیز۔ تو لہٰذا آنے والے وقت، اب میں خبر یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں غالباً اگلے ماہ میں جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں کابینہ میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی۔ کافی سارے لوگ جو اپنے آپ کو لازم جز سمجھتے ہیں کابینہ کا یا مشاورت کا، وہ لوگ فارغ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے چہرے کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ اتحادیوں کے حوالے سے، اور اس میں اتحادی بھی شامل ہیں، لیکن ان اتحادیوں کو دوسری طرف اکاموڈیٹ کر کے ان کے نئے لوگوں کو اور صاف لوگوں کو، قدرے صاف لوگوں کو اچھے عہدوں پر، اچھی پوزیشن پر لایا جائے گا۔ بیوروکریسی میں چینج آئے گی، بہت زیادہ جو پرانے بیوروکریٹ ہیں ان کو ریپلیس کر کے نئے بیوروکریٹس کو آگے لایا جائے گا اور اس طرح گورنمنٹ کا سسٹم چلایا جائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اور بھی خبریں دیں گے جو کہ گورنمنٹ کے کرنٹ ایشو سے ریلیونٹ ہیں اور جس میں کافی ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔